وہ مجھے فیض احمد فیض کا شعر یاد آ گیا، بجھا جو روزن زنداں تو دل یہ سمجھا تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی۔ میں آپ میں اور مہمان مقرر میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، لیکن ایک بات میں بہت ضروری سمجھتا تھا، اجازت ہو تو میں اس پہ 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے یہ سیمینار ہو رہا ہے، اور نفسیاتی مسائل سے متعلق ہمارے معاشرے کے کیا رویے ہیں، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ نفسیاتی مسائل پر ہمارے معاشرے میں ایک خاص قسم کا تعصب پایا جاتا ہے۔ تعصب سے مراد آپ کسی بھی چیز کو جب منفی عینک لگا کے دیکھتے ہیں، کم علمی کی بنیاد پر کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اسے تعصب کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی ذہنی کسی بیماری کا شکار ہے تو لوگ اسے بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے سب اس کی خبر رکھنے جائیں گے، لیکن جو ذہنی مسائل کا شکار بندہ ہے وہ اندر ہی اندر اپنی جنگ خود لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا تعصب ہے، جس کی وجہ سے اس تعصب کو، ذہنی بیماریوں کو اس منفی عینک سے دیکھنے کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، متاثرہ شخص اپنا جو مرض ہے وہ چھپا لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ تو کوئی ایٹم بم ہے جو مجھ پہ گر گیا ہے، یہ تو لوگ مجھے پاگل بولیں گے، تو وہ مرض چھپا لیتا ہے اور اس کی بر وقت مدد نہیں ہو پاتی۔ اور پھر ایک مسئلے کا شکار ہونے کے بعد ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو والی بات ہے۔ ایک مسئلے کا وہ شکار ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ شرم بھی محسوس کر رہا ہے، ڈر بھی محسوس کر رہا ہے، خوف بھی محسوس کر رہا ہے کہ میں اس مسئلے کا شکار ہوں، لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ میں تو اپنی زبان میں کہتا ہوں لوگ کڑے کلٹ ٹھا لگائے گے۔ پھر اس کا یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ وہ کسی بھی پروفیشنل کی سے رہنمائی لینے کے بجائے وہ گھر میں بالکل تنہا معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ دن اس کے بعد ایک کتاب کا عنوان ہے ڈپریشن از اے ڈارک ٹنل، پھر وہ اس ڈارک ٹنل میں چلا جاتا ہے جہاں سے اسے کہیں روشنی نہیں دکھائی دیتی۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ گھر والے بھی اس کے مرض کو نہیں سمجھ سکتے۔ گھر والے کہتے ہیں چنگا بھلا ہٹا کٹا سامنے صاف نظر ہے، بلکہ گھر والوں سے پوچھا جائے کیا مسئلہ ہے اسے، وہ کہتے ہیں خاک مسئلہ ہے، صبح 4-5 پراٹھے بھی کھا رہے، انڈے بھی کھا رہے، چنگا بھلا خود بیمار ہے۔ یہ رویے ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ بعض دفعہ کچھ امراض ایسے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان پہ بات کریں گے، ان کے سامنے میرا بات جس میں بعض اوقات ذہنی مریض کانشیس کھو دیتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں تو چونکہ اس کا رویہ ظاہر جرانہ ہو جاتا ہے اور لوگ بھی بدلے میں اس کے ساتھ جرانہ رویہ رکھتے ہیں۔ جی، ایک کتاب دا پاور آف ناؤ لکھی گئی، اس کتاب میں رائٹر نے بڑے مزے کی بات لکھی، ذہنی مریض میں اور صحیح بندے میں ایک ہی فرق ہے، صرف ایک فرق ہے۔ کیا؟ جو ذہنی مریض ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کون سی بات کہاں کرنی ہے، وہ بات کر دیتا ہے۔ جو صحیح بندہ ہوتا ہے باتیں وہ بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے اندر ہی۔ آپ کو کسی پہ غصہ آیا تو آپ اپنے اندر اچھا ملے تو چھوڑوں گا نہیں، اسے مار دوں گا میں، اپنے اندر آپ بھی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ میں اور صحیح بندے میں جسٹ اتنا سا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات
بہت سے باصلاحیت نوجوان مسائل کا شکار ہو کر اپنے آپ پر شک کرنے لگتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو وہ پروان نہیں چڑھا پاتے، یہ ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ اب اس تعصب کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یہ جو ذہنی مسائل، جذباتی مسائل سے متعلق ہمارا جو تعصب ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ فوراً کسی ماہر سے مدد لی جائے، ہر چیز کا ماہر موجود ہے تو کیا قباحت ہے، ہمارے پاس اتنی بڑی شخصیت ہمیں موجود ہے، ایسے ہی بہت سے لوگ، ہم انہیں اپروچ کرنے کی کوشش کریں، مدد لیں، یقیناً 1-2 مہینوں بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ ہو سکتا ہے جو لوگ اب آپ کے پاس ایک کہانی بن چکی ہے دنیا کو بتانے کے لیے، آئی ایم سکسیسفل، لوگ تو ڈرتے ڈرتے زندگی گزار گئے، آپ اس مشکل سے نکل بھی آئے ہیں وہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ جو لوگ اگر منفی باتیں کریں اس پر کان بالکل نہ دھریں، آپ لوگوں کی سوچوں پر کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتے کسی بھی صورت میں۔ خود کو معاشرے سے الگ نہ کریں، اپنے دوستوں میں بیٹھے، اپنے بزرگوں میں بیٹھے، اپنے بزرگوں سے رہنمائی لیں، کیا یہ دماغ یا جذبات ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ یہ جس طرح آپ کا جسم بیمار ہو سکتا ہے، ایسے آپ کا دماغ بھی بیمار ہو سکتا ہے، تو رہنمائی لینے میں کیا قباحت ہے؟ سب سے عام بات میں بتانے والا ہوں، جس مسئلے سے آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں نہیں، ہر کسی نے اپنا مسئلہ چھپایا ہوتا ہے، آپ جیسے مسئلے کا شکار کئی لوگ موجود ہوں۔ جب میں اس لیکچر کی تیاری کر رہا تھا تو یہ بات میرے سامنے آئی، میں نے فیس بک پر سرچ کیا، صرف ڈپریشن، انگزائٹی، ہمارے معاشرے کو اس کا فرق بھی ابھی نہیں پتا ہے، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، کہ ایک فیس بک کے گروپ میں نے دیکھا 2 لاکھ لوگ اپنے مسائل شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، 2 لاکھ لوگ ایک فیس بک کے گروپ میں موجود ہیں۔ دوسرے گروپ میں گیا، اس میں 1,60,000 بندہ اپنے مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہا ہے۔ ہم ابھی بھی وہ پرانے کسی دور میں بیٹھے ہوئے۔ اپنی سوچوں کا غلام مت بنے۔ شارٹ کر رہے ہیں، یو آر ناٹ یور تھاٹس، آپ اپنا خیال نہیں ہو۔ ہمارے ہاں ایک اور بیماری بہت زیادہ پنپ رہی ہے، ROCD، یہ ایک وہم کی قسم ہے، شک جس کی وجہ سے بہت زیادہ طلاق ہو رہے ہیں، اس پہ پروفیسر صاحب بات کریں گے بعد میں۔ پھر مثلا بات اس طرح سے چل پڑتی ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا آپ کا ہمسفر میسج کر رہا ہے، تو دوسرا دیکھنے والا کہ اچھا پتہ نہیں کس کو میسج کر رہے ہیں، اس کو میں چھوڑ ڈالا، ذرا ٹائم ملے۔ وہ جو سوچ ہے وہ ڈیولپ ہوتے 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 کہیں بہت آگے چل کے بیماری میں بدل جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کا حل ایک ہی نقطہ ہے، ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو تھنک، ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو تھنک۔